گفتگو کا موضوع ہے شان مخدومہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام فنا فی الرسول۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام عشق بتایا تھا، جو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کا والہانہ عشق تھا، تعلق تھا۔ آج ہم گفتگو کریں گے ہر دو شخصیات اور ہستیوں کی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اور حاضری لگاتے ہیں اس دربار میں جن کو مخدومہ کائنات کہتے ہیں، جن کے متعلق سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما فاطمہ تو بدعۃ منی، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، اور مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، اور کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو لاج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، اور زمانہ بھر میں جو بٹ رہا ہے، تیرے گھر کا ہے اناج زہرا۔ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، تیرے گھر کا ہے اناج زہرا، اور جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، میرے سر کا ہے تاج زہرا۔ جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، میرے سر کا ہے تاج زہرا، اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ حضرات عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت فرمائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سیدہ پاک وہ ہستی ہیں کہ ان سے جنگ کرنے والے کی جنگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اگر کوئی ان سے صلح کر لیتا ہے تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا اس نے مجھ سے صلح کی۔ سیدہ پاک وہ ہستی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے جسم کا حصہ قرار دیا،
اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرات محترم، شاعر مشرق، حکیم الامت ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدت کا ایک نذرانہ پیش کیا ہے۔ سو میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی شان بزبان علامہ اقبال کے بیان کر کے اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرماتے ہیں کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کہ صرف ایک نسبت یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، لیکن خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی 3 نسبتیں ہیں فضیلت کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی فضیلت 3 اعتبار سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پہلی نسبت یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ فرماتے ہیں کہ پہلی نسبت یہ ہے کہ بیٹی ہے تو سید الانبیاء علیہ السلام کی، بیٹی ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اولین و آخرین کے امام ہیں، گویا امام الانبیاء سرکار کائنات ہیں۔ اور دوسری نسبت فرماتے ہیں کہ بانوے عام تاجدار حل عطا، بانوے عام تاجدار حل عطا، یعنی مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ فرماتے ہیں کہ زوجہ ہیں تو سید الاولیاء، ولایت کے تاجدار، اگر بیٹی ہیں تو سید الانبیاء کی، اور زوجہ ہیں تو سید الاولیاء مولا علی مشکل کشا جو شیر خدا ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ یہ فرمایا کہ یہ دوسری نسبت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تیسری نسبت کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مادراں مرکز پرکار عشق، مادراں مرکز پرکار عشق، مادراں قافلہ سالار عشق۔ فرمایا ماں ہیں تو مرکز عشق کے، قافلہ عشق کے سالار امام حسن اور امام حسین کی والدہ محترمہ ہیں۔ حضرات ذی وقار، اب ان تینوں نسبتوں کی شان اگر دیکھیے، اگر دیکھنا چاہیں تو پھر بیٹی ایسی کہ جو احب النساء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب پا گئی، جو باپ کی نگاہوں کا مرکز و محور ٹھہری، اور جس کے استقبال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی پر ناز کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ ساری امت کی بیٹیوں کے لیے خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مشعل راہ ہے، ان کے لیے، ساری امت کی بیٹیوں کے لیے مشعل راہ کون بن گئی؟ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور بیوی ایسی کہ جو علوم امامت کی رازدار بنی رہی، جو علوم امامت کی رازدار بنی رہی، اور جو خامند کی عزت کی پاسدار بنی رہی،
جس نے فقر و فاقہ کی حالت میں بھی خامند کا کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، اور ایسی بیوی کہ جس پر ولایت ناز کرتی تھی، جو ساری امت کی بیویوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ اور فرمایا کہ پھر ماں ایسی کہ جو اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے اصول بن گئی، اور جو ذریت کے لیے گہوارہ دین رسول بن گئی۔ اور کون ماں؟ حضرات محترم، میرا یہ دعویٰ ہے کہ میدان کربلا کی ساری داستان جو ہے وہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسینی کردار کو ہمارا سلام ہو، میں کہتا ہوں کہ فاطمی کردار کو ہمارا سلام ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا عجیب ہے، میں کہتا ہوں کہ فاطمہ کی گود بڑی عجیب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کا خون بڑا رنگین ہے، میں کہتا ہوں کہ فاطمہ کا دودھ بڑا حسین ہے۔ حضرات ذی وقار، پھر لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو سعادت اور شان عطا کی ہے وہ سب سے بڑی شان والی ہے، میں کہتا ہوں کہ فاطمہ کی رضاعت بڑی شان والی ہے۔ حضرات ذی وقار، اس لیے کہ اگر فاطمہ کی گود نہ ہوتی تو کربلا کا میدان نہ ہوتا، اگر فاطمہ کی رضاعت نہ ہوتی تو حسین کی شہادت نہ ہوتی، اگر فاطمہ کا دودھ نہ ہوتا تو حسین کا خون نہ ہوتا، اگر فاطمہ کے دودھ میں شیرینی نہ ہوتی تو حسین کے خون میں رنگینی نہ ہوتی۔ تو وہ ماں وہ کہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، اور حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ ایسی خاتون جنت فاطمہ الزہرا، فرمایا کہ کون ماں جس کی تربیت کی ایسی بے مثال تربیت تھی کہ حسنین کو لوریاں دیتی ہیں تو لب کے اوپر قرآن کی تلاوت ہے، جھولا ہلاتی ہیں تو لب پر قرآن ہے، آٹا گوندتی ہیں تو لب پر قرآن ہے، چکی پیستی ہیں تو لب پر قرآن ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ پیستی ہے خود شہنشاہ زادی، کوئی چکی کی قسمت تو دیکھے۔ پیستی ہے خود شہنشاہ زادی، کوئی چکی کی قسمت تو دیکھے۔ لب پہ قرآن کی آیتیں، گود میں ہیں نبی کے نواسے۔ حضرات ذی وقار، کون ماں شہزادہ حسنین کو سینے سے لگاتی ہیں تو لب پر قرآن ہے، گود میں لے کے دودھ پلاتی ہیں تو لب پر قرآن ہے۔ بس یہ تربیت اور تلاوت کچھ ایسا کام کر گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے گویا ماں کی گود میں یہ وعدہ کر لیا تھا، یہ عہد کر لیا تھا کہ اماں جان لوریاں دے کر، جھولا ہلا کر، چکی پیس کر، جھاڑو دے کر، دودھ پلا کر، قرآن سنانا تیرا کام تھا۔ کربلا میں خون بہا کر، بچے کٹا کر، خیمے جلا کر، نیزے کی نوک پر قرآن سنانا میرا کام ہے۔ گویا فاطمہ کونین کی سرتاج ہے اور عظمتوں کی آخری معراج ہے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ کے اندر ہم نے اپنی گفتگو کے ایک حصے میں ان کی بارگاہ کے اندر سلام عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، اس لیے کہ آج 20 جمادی الثانی کو آپ کا یوم ولادت ہے۔ حضرات ذی وقار، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی دوسری آیہ مقدسہ تلاوت کی۔